درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین گرامی قدر، مدینہ یاد آتا ہے کہ عنوان سے قرآن و سنت کے خلاصے کے سائے تلے آج کی گفتگو پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر حضرات کہ اللہ پاک ہمیں بار بار شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس عظیم عظمتوں والے شہر بستی کی زیارت کا صدقہ بار بار اللہ پاک ہمیں زائر حرمین طیبین شریفین کا مسافر بنائے۔ یہ وہ بستی ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جس مدینہ شریف کے شہر پاک کی عظمتوں کی، رفتوں کی، اس کے امن و امان والا شہر ہونے کی رب نے قرآن مقدس کے اندر قسمی ارشاد فرمایا۔ جس طرح دنیا کی وادیوں میں کوئی نہ کوئی وادی عظیم تر ہے، انسانوں میں کوئی نہ کوئی انسان عظیم تر ہے، پہاڑوں میں کوئی نہ کوئی پہاڑ سر کرنا قابل فخر کارنامہ ہے، پتھروں کی رنگ و بساط کی بات چھیڑی جائے تو ان میں کوئی نہ کوئی پتھر حسین و جمیل شکل و صورت رکھتا ہے، ناموں کی بات کی جائے تو ناموں میں پر تاثیر نام بہت سے نام نظر آتے ہیں، بچوں کے ناموں کی بات کی جائے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن میرے رب تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے اہل ایمان کے پسندیدہ نام ہے۔ شہروں کی بات کی جائے تو مکہ شہر بڑا عظیم شہر نظر آتا ہے، بقیہ شہروں کی نسبت اس کی کرامتیں بے پہا ہیں، اس کی عظمتیں بے مثال ہیں، اس میں عبادات کے مزے لاجواب ہیں، اس کی عظمتوں کے ترانے قرآن مجید الاپتا ہوا نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر شریف سے بے شمار احادیث طیبات کے تذکرے ملتے ہیں، جس میں شہر مکہ کی عظمت کی بابت ارشاد فرمایا گیا۔ مکہ شریف میں نماز پڑھنا اپنی مثال آپ ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی قابل ذکر عمل ہے، قابل فضیلت عمل ہے۔ بہت سے ہم صحراؤں کی بات چھیڑیں، دریاؤں کی بات چھیڑیں تو ان کا رنگ، ان کا جمال، ان کی کہکشاں، ان کی تاثیر، ان کا چلتا ہوا پانی، پھر پانی کا بہاؤ، پھر پانی کی اقسام، پھر پانی کی رنگت، پھر پانی کا ذائقہ، پھر ان کا طول و عرض، لمبائی چوڑائی مختلف اقسام کی نظر آتی ہے۔ تو سب کا انتخاب کر کے، سب کو شمار میں لا کے کسی نہ کسی ایک دریا کی بابت ہمیں کہنا پڑے گا یہ سارے دریاؤں کا سردار دریا ہے، یہ سارے سمندروں کا سردار سمندر ہے، ندیوں کی بات، وادیوں کی بات اسی طریقے سے ترتیب پاتی ہے۔ الغرض دنیا جہان میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی چیز کو عظمت حاصل ہے، اور روئے زمین کے جمیع علماء کرام کا، محدثین کا، فقہاء کا، اکابرین امت کا اس بات پر بالاتفاق اجماع ہے کہ ساری جگہوں میں سے، اس روئے زمین ارض و سماوات میں سے اگر کوئی اس کائنات کی سب سے عظیم جگہ ہے تو وہ جگہ ٹھہرتی ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضور والا یہ جگہ کتنی افضل ہے، کتنی برکتوں والی ہے، اس کی کتنی قدر ہے، فضیلتوں میں کیا کیا اس کے درجات ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل اگر جگہ ہے تو وہ مدینہ پاک گنبد خضرا کی جگہ ہے۔ احادیث طیبات میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ یہ صرف فقہاء کی بات نہیں، یہ صرف مفسرین قرآن محدثین حدیث کی بات نہیں، اس کا تذکرہ سیاستہ کی حدیث میں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ مکہ سے افضل کہہ دیا مدینے کو، جی بالکل حدیث کی روشنی میں لوح و قلم سے افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ میرے پاک محبوب کامل کا شہر، شہر مدینہ ہے۔ عرش و کرسی سے برتر، بزرگی والی، عظمت والی، قدر والی، رفعت اور مرتبے والی، درجات والی وہ جگہ ہے تو وہ شہر مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا۔
حتیٰ کہ بیت المعمور یہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کا اہل ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے. ہم اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مکہ شریف بیت الحرام یہ ہمارا قبلہ ہے. آئیے قرآن و سنت کی بابت معلوم کرتے ہیں. کیا فرشتوں کا بھی کوئی کعبہ ہے؟ کیا فرشتوں کی بھی کوئی جہت ہے؟ کیا فرشتوں کی بھی کوئی سمت ہے؟ کوئی ان کا کعبہ ہے؟ یہ اس کعبہ کے ہو بہو بالکل اوپر چلے جائیں. آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. یہ بیت المعمور بڑی عظمتوں والی جگہ ہے. فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. یہ قدسیوں کے لیے بڑی متبرک جگہ ہے. بڑا قابل احترام افضل مقام ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں، حدیثیں بتاتی ہیں، بیت المعمور والی جگہ سے بھی افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کا مدینہ. مکہ سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ، لو سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ، قلم سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ، عرش سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ، کرسی سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ، بیت المعمور سے افضل مصطفیٰ کا مدینہ. جہاں اتنی کرامتیں اور اتنی شہر مدینہ کی عظمتیں ہوں، وہاں پہ یہ بات رہ جائے کہ کیا دنیا میں اس جیسا کوئی شہر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی آمد شریف سے قبل، جلوہ گری سے تشریف آوری سے پہلے اس کو یثرب بولا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھا کہا جاتا تھا. لیکن میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یثرب نہیں کہنا، اس کو یثرب نہیں کہنا، یہ میرا شہر کعبہ ہے، یہ میرا شہر متبرک ہے، یہ میرا شہر مدینہ ہے. اور لوگوں صرف مدینہ ہی نہیں، یہ مدینہ منورہ شہر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو اب اگر کوئی امتی یثرب کہہ دے، جیسا کہ بعض اشعار کے اندر، کلاموں کے اندر، بعض منقبتوں کے اندر، شہر مدینہ کی مدحتوں کے اندر اس کو یثرب کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، تو ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ یثرب کہنے والوں تم پر یثرب کا کہنا یہ گناہ بنتا ہے. اس کو یثرب نہیں کہنا. اگر ساتھ مدینے کی افضلیت بیان کر رہے ہو، مدینہ شریف سے اس کو ملانا مقصد نہ ہو، مدینہ شریف کی بابت اس کو اس لفظ سے، یثرب کے لفظ سے یاد کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ تشبیہاً یثرب کہہ کے پھر مدینے کے لفظ سے اس کی افضلیت بیان کرنا مقصد ہو تو پھر کہنے کی اجازت ہے. مگر ائمہ حضرات نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے. اس کو اب اگر کوئی یثرب کہے گا تو اس کو کفارے کے طور پر 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا. شہر مدینہ کی اتنی برکت ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی بھی مسلمان تکلیف پر اجر پاتا ہے. یعنی کہ ایک ہمیں یہاں پر تکلیف پہنچتی ہے اور ایک یہ ہے کہ مصائب و آلام کا واسطہ پڑتا ہے، مگر شہر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، اس بستی کے اندر، اس کی شہر مدینہ کی حدود کے اندر. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی صبر کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ اپنے آپ ساتھ رکھتا ہے. یعنی خدا ان کا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ انہیں اپنی جناب سے اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن مقدس اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر آزما دور سے آزمائے گئے، وہ لوگ صبر والے بنے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر دے گا، پورے کا پورا بدلہ دے گا، اور بغیر حساب، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں اللہ انہیں کتنا اجر عطا فرمائے. یعنی کہ بے حساب، بغیر کسی مقدار کے، بغیر کسی تعین کے، بغیر کسی تعداد اور شمار کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات طیبہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا. صبر کرنے والوں کا بے شمار اجر بیان کیا. مگر ایک ہے کہ شہر مدینہ کا باسی، وہاں کا رہائشی یا وہاں پہ پہنچنے والا وہ تکالیف کو برداشت کرے گا. تو صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے میں خود قیامت والے دن شفیع بنوں گا، ان کی سب سے بڑھ کر سفارش کروں گا.
کیا ہی شان ہے مدینے کے رہنے والے بھی اگر تنگی پر آ جائیں، تنگ ہونا شروع ہو جائیں، صبر آزما دور میں مبتلا کیے جائیں، وہ صبر کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صبر کے کرنے پر شفاعت مصطفی کے حقدار ہیں۔ پھر لوگ جہاں چاہیں بغیر تردد کے، تعویلات کے، بغیر روک ٹوک کے جہاں چاہے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شہر مدینہ میں حفاظت ہے، باؤنڈری ہے، اس کی حد بندی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت بیان کرتی ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں شہر مدینہ کی حدود میں سے جہاں پہ اللہ کے فرشتے اس شہر کے در و دیوار تک کی حفاظت نہ فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حفاظت کا ذمہ لگایا ہوا ہے، وہ فرشتے دن رات اللہ کے اس محبوب کے شہر مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے اس شہر مدینہ کی حفاظت کے سلسلے میں آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس میں ہر شے داخل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نگہبان فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کیوں مقرر ہیں، کیوں نگہبان اللہ نے بنائے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ سب بیماریوں سے بڑھ کر جو بیماری ہے وبا ہے، حتیٰ کہ یہ جو حالیہ کرونا وائرس بیماری آئی جس سے بندے توبہ توبہ کر اٹھے، عش عش کر اٹھے، اور انہوں نے سمجھا یہ شاید سب سے زیادہ کائنات عالم کی روئے ارض و سماوات کی موذی ترین بیماری ہے، مرض ہے، اس سے بھی بڑا مرض طاعون بیماری کا۔ ایک دن کے اندر 70,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہو کے دار بقا سے دار اجل کا سفر طے کرتے ہیں، 70,000 لوگ۔ مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ہر شے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جن فرشتوں کو اللہ نے اپنے شہر مدینہ کی اور شہر مکہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، ان پاکیزہ شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون بیماری کا گزر بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور فرمایا دجال آئے گا، دجال آئے گا، دین کا بادی آئے گا، منافقت کا کردار ادا کرے گا، لوگوں کو اپنی چرب زبانی کا، بد عقیدگی کا اور برے نظریات کا وہ گرویدہ بنائے گا، لیکن فرمایا کہ وہ بھی میرے شہر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے فرشتے اس شہر مدینہ کے در و دیوار تک کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم جو بھی عمل کرتے ہو عمل کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جتنی نیت ہوگی ثواب بھی اتنا ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیت میری ایک نماز پڑھنے کی ہے تو ثواب مجھے 6 نمازوں کا یا 5 نمازوں کا میسر آ جائے، لیکن قربان جائیں میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں عام حالات کے اندر عام جگہوں میں رہ کے جتنا عمل کرو گے، جتنے حسن نیت کے ساتھ اتنا ثواب ملے گا، لیکن میرے شہر مدینہ کے اندر رہ کر تم عمل ایک کرو گے، اللہ ہر نیک عمل کا ثواب 1000 عمل کے برابر عطا، ہر نیک عمل کا ثواب 1000 عمل کے برابر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگ کسی شہر کو یعنی اس پر غلبہ پانے کی، اس کو کراس کرنے کی اور اس کی جو حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس کرنے کی، پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ حضور نبی کریم حضور رحمت للعالمین آقا جان جانا ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر مدینہ وہ ہے کہ یہ ساری بستیوں پر، دنیا کے جمیع تمام شہروں پر غالب آ کر رہے گا، یہ سب کو اپنے نیچے لگائے گا، سارے شہر اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں گے اور یہ راج کرے گا شہر۔ اور فرمایا اس میں آنے والا چاہے کوئی 1 مرتبہ آیا ہے، چاہے کوئی 10 مرتبہ آیا ہے، چاہے کوئی اس شہر مدینہ کا رہنے والا باشندہ ہے، باسی ہے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاتا بعد میں ہے، پہلے اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف فرما دیتا ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو پٹھی اپنے اندر تپا کر بالکل زنگ آلود لوہے کو زنگ سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شہر میں آنے والا، اس کی آب و ہوا کو پا لینے والا، اس کے تبرکات زیارتوں سے فیضیاب ہونے والا، اللہ پاک زنگ آلود لوہے کی طرح جس طرح وہ بھٹی سے نکل کے پاک ہوتا ہے، اللہ اس آنے والے زائر کو بھی اس طرح پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا کہہ دیا تاجدار بریلی، یہ کیا کہہ گئے؟ آپ نے فرمایا میں برجستہ جملہ نہیں کہہ رہا، میں حضور کے عشق میں غوطہ زن ہو کے پروانہ وار
مدینہ شریف کی عظمت میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی اتنی عظمت ہے, اتنی فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا میں رہوں تو تب بھی 63 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. آپ 53 سال مکہ شہر میں رہے, آپ 10 سال شہر مدینہ میں رہے. شہر مدینہ میں حضور کی زیارت لوگوں کو اصحاب پاک سمیت 10 سال میسر آئی. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کی بابت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الترغیب والترہیب کی حدیث 1, کنز العمال 2, جامع ترمذی شریف 3, ابی داؤد شریف 4, متعدد روایات حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا کو چھوڑ بھی جاؤں, لوگوں دنیا سے پردہ کر جاؤں, وصال فرما جاؤں, پھر بھی اگر کوئی میری موجودگی کی طرح زبان شریف میں ظاہری موجودگی کی طرح اگر کوئی بعد میں بھی آ جائے وہ میرے شہر مدینہ کی زیارت کرے. شہر مدینہ کی زیارت کرے. اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا حاضری. کوئی میری موجودگی میں تو زیارت کرتا ہے, میرے بعد بھی کوئی میرے شہر مدینہ کی زیارت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا. اب بھی اگر حضور کے غلاموں حضور کی عشق میں ڈوب کر جھوم نہ سکے تو یہ ہماری پھر کم بختی ہے. اتنا بڑا فرمان, اتنی بڑی بشارت, اتنی بڑی خوشخبری, اتنا بڑا مجدہ جاں فضا حضور کا فرما رہے ہیں. میرے بعد قیامت تک کے آنے والے لوگ حضور کے ظاہری پردے سے لے کر کتنے لوگ ہیں, اربوں لوگ, کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ, دیوانہ بات تو پھرتے ہی ہیں. لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر شریف کی ایک بار زیارت کرنے شہر مدینہ میں پہنچے, سرکار فرماتے ہیں اسے اللہ پاک یوں بھی ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے جیسے میری ظاہری زندگی کے اندر مدینے میں رہتے ہوئے کسی نے زیارت کی ہے. نبی کی زیارت جیسے کی ہو, اللہ شہر مدینہ کا دیکھنے کا ثواب میرے چلے جانے کے بعد بھی اتنا ہی عطا فرماتا. الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے. کتنی بڑی بشارت تھی, کتنی بڑی خوشخبری کا پیغام جاں فضا سنائے. لوگ کہتے ہیں شہر مدینہ کیوں جاتے ہیں, کیا لینے جاتے ہیں؟ مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھنے جاتے ہو, یہ کام رہ گیا, یہ یہاں سے بھی پڑھ لو, جمعہ کے بعد پڑھ لو, محفل درود و سلام کا قیام ممکن بناؤ, یہاں سے پڑھ لو. میں کہتا ہوں یہاں پڑھتے رہو, ساری عمر زور لگاتے رہو, صدیاں گزر جائیں, عمریں بیت جائیں, نسلیں اور خاندان اپنے تمام کو پہنچ جائیں, یہ ثواب, یہ بشارت حضور کی پوری تب ہی ہوگی امتی کے حق میں, تب ہی یہ بشارت اور انعام ملے گا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں سرکار کی زیارت. ایک تو ہے نا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا. اللہ کرے کہ جلال الدین رومی کی طرح ہمیں یہ بھی زیارت نصیب ہو جائے, یہ بھی زیارت نصیب ہو جائے. علامہ اقبال کی طرح ہمیں ایسی زیارتیں نصیب ہو جائیں. یہ تو انعامات اور کرم کی باتیں ہیں, یہ کوئی تقاضے نہیں ہیں, یہ کوئی شرطیں نہیں ہیں, یہ کوئی قید و بند کی باتیں نہیں ہیں. میں اتنا درود پڑھتا ہوں یا رسول اللہ, میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ کرم کی التجا وہاں پہ قبول ہوتی ہے. قبول ہو جائے تو 101 تسبیح پڑھنا بھی کام آ جاتا ہے. نہ قبول ہوں تو امتحان عشق کا بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جہاں پڑھتے رہو, جو شہر مدینہ میں پہنچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر پاک کی, گنبد خضرا کی, مدینہ پاک کی, حضور جس جگہ پہ آرام فرما ہے, جلوہ گاہ ہے, وہاں کی زیارت کرتا ہے تو اس کو نبی آخر الزمان کی زیارت جیسا ثواب. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شہر مدینہ کی نسبت والی چیز کی بات سنیں. ایک تو ہے حضور کا روزہ. میں نے پہلے عرض کیا تمام مکاتب فقہ کا, تمام محدثین کا بالاجماع فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے, جس جگہ کے ساتھ حضور کا جسم اطہر شریف مس ہو جائے وہ جگہ تمام جگہوں کی سردار بن جاتی ہے. اور جس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بھلا کیوں کم تر رہے گی؟ لیکن جس جگہ پہ حضور کا جسم ظاہری ہو وہ جگہ تو ہے سلامتی اور عظمت والی, لیکن جس جگہ پہ صرف حضور کی نہیں صرف شہر مدینہ کی نسبت جڑ جائے. مدینہ شریف کی خاک ہے, اس کو خاک مدینہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں خاک مدینہ.
پنجاب کے رہنے والے کہتے ہیں خاک مدینہ، پنجابیاں بولنے والے کہتے ہیں خاک مدینہ۔ حضور نے اس کو صرف خاک مدینہ نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا خاک شفا۔ کیا کہا؟ خاک بولے بولے، حوالہ دینا ہمارا کام ہے۔ حدیث نہ ہو تو ہم اپنا عقیدہ بدل لیں گے، ہم اپنا نظریہ باطل ہو تو چھوڑ دیں گے۔ ہم آئے ہی حضور کی حدیث کے لیے ہیں، حضور کی حدیث پر جو عقیدہ بنا رہتا ہے تاثر قیامت تک وہ سلامت رہتا ہے۔ اور جو نسلوں کی وجہ سے عقیدہ بنے، من گھڑت عقیدہ ہو، میرا باپ اس پر چلا ہے اس لیے عقیدہ مانتا ہوں، دادا جی یوں کر رہے تھے اس لیے عقیدہ مانتا ہوں، مجھے مولوی جی نے جمعہ پڑھاتے ہوئے بتایا تھا اس لیے عقیدہ بنا ہے، وہ عقیدے نہیں ہیں، وہ فرسودہ باتیں ہیں، وہ خیالات ہیں، وہ تخیلات ہیں، وہ تصورات کی دنیا ہے۔ وہ عقیدہ اور نظریہ اور اسلام کی بات، دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو رہا حضور کی مدینہ شریف سے لگنے والی خاک، جس کو لوگوں نے کہا خاک مدینہ۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چہروں پر گرد لگی ہوئی دیکھی، اپنا عمل سرکار کا حدیث پاک میں موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کو نکلتے، بدر میں ایسا ہوا، احد میں ایسا ہوا، جتنی جنگیں مدینہ شریف کی باؤنڈری کے اندر، حد بندی کے اندر لڑی گئی، جہاں جہاں جنگ لڑ کے آتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد کچھ درس و تدریس جہاد کی باتیں، جنگی مشقیں ارشاد فرماتے، تو مدینہ شریف کا غبار اٹھتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگ جاتا۔ صحابہ کرام کے چہروں کو مدینہ شریف کی خاک، اس کا غبار، اس کی گرد وہ آلودہ کر دیتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے چاہا مدینے کی لگی گرد سے، غبار سے اپنے چہروں کو کپڑا لے کے صاف کر لیں۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا کرنے لگے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بدعا کے اندر حاضری مقصود ہے، چاہتے ہیں کہ لگی ہوئی گرد کو صاف کر لیا جائے۔ کیا فرمایا میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا میرے صحابہ دیکھو تو صحیح گرد لگی کہاں سے، گرد لگی کہاں سے ہے؟ یہ دیکھو، یہ گرد غبار، یہ صرف غبار نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ خاک نہیں ہے، یہ صرف غبار آلود قسم کے ذرات نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میرے لیے، آنے والے زائرین مدینہ کے لیے، بلکہ تمام اصحاب کے لیے، بلکہ قیامت تک کے میرے ہر امتی کے لیے اللہ نے اس مدینہ پاک کی لگنے والی مٹی کے ہر ذرے کو شفا بنا، ہر ذرے کو شفا بنا دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی شہر کی عظمت ہے، یہ شہر کی حرمت ہے، یہ شہر کے، اور لوگ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے جی؟ شہر مدینہ، رسول کا شہر، حضور کا شہر، نبی کا شہر، بات ختم نہیں۔ یہ شہر عام ہوتا تو سورہ بلد اس طرح تو نازل نہ ہوتی نا قرآن مقدس کے اندر۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ آئیے قرآن میں لے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی حدیثوں میں تو ہمیں اس جھنجھٹ سے فرصت نہیں ملتی، حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی کس سیاست کے کس درجے میں آئی ہے۔ تو لو اللہ کا قرآن سنو، سورہ بلد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم۔ اللہ ویسے ہی ارشاد فرما دے تو اللہ کے ارشاد کے اندر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹ، کوئی کذب بیانی کا احتمال موجود ہے؟ وہ رب ہے، وہ تو پاک ہے، پاک صفات کا مالک ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے، وہ اکرام بھی ہے، وہ الباسط بھی ہے، الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی اسی کے شایان شان ہے، وہ المہیمن ہے، وہ القدوس ہے، وہ الکریم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، ساری شانیں اسی کو مقصود ہے۔ وہ تو جس کو چاہے بلند کرنا چاہے اس کو شان صفاتی کا مالک بنا دے، اس کو شان صفاتی کا مالک بنا دے، لیکن اس کے باوجود وہ قسم ارشاد فرمائے۔ علماء کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ کو اپنا کہا جانا اس کی سچائی مقصود نہیں تھی۔ اللہ جانتا ہے یہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں بزرگ و برتر ہوں، یہ ادنا سے ادنا تر ہے۔ اللہ کو اپنی سچائی مقصود نہیں ہے، اللہ جانتا ہے عالم الغیوب ہستی ہے۔ پھر حضور اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کی، قرآن کی، دیگر پاکیزہ چیزوں کی قسمیں کیوں ارشاد فرمائی؟ انہوں نے کہا بات کو اجاگر کرنا مقصد تھا، اہمیت اور عظمت بتانا مقصد تھا۔ جتنی اس بات کی عظمت ہے جس کی قسمیں رب ارشاد فرمائے، خالق کائنات مالک کائنات ہو کے اس بات میں کسی قسم کا تردد یا شک و شبہ نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قسم بھی ارشاد فرما دی لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم۔
اب اس میں دونوں شہر ہیں، علماء اور محدثین اس بابت لکھتے ہیں یہاں سے صرف شہر مدینہ نہیں، یہاں سے شہر مکہ مراد ہے۔ زیادہ عرصہ کس میں گزارا؟ شہر مکہ میں۔ کتنے سال گزارے؟ 53 سال۔ کم عرصہ کس میں گزارا؟ مدینہ شہر میں۔ تو یہاں سے مقصود ہے محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی، کس شہر کی؟ نام تو ہے نہیں، لا اقسم بهذا البلد مکہ المکرمہ نہیں ہے، لا اقسم بهذا البلد المدینہ المنورہ نہیں ہے، مطلق لفظ ہے بلد۔ بلد عام عربی بولنے والے سے پوچھیں کس کو کہتے ہیں؟ سٹی کو کہتے ہیں۔ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے نا، بلد سے بلدیہ بنا، بلدیہ، تو بلد کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو، ٹاؤنز کو۔ اب یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگلی آیت نے ہمارا مقصد واضح کیا کہ یہاں سے مراد مکہ شہر ہے اور یہاں سے مراد مدینہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہوں مجھے اس شہر کی قسم۔ 53 سال حضور نے شہر مکہ میں تشریف رکھا، 10 سال حضور نے شہر مدینہ کو اپنا مسکن گاہ بنایا۔ اس اعتبار سے کہیں تو کہنا پڑے گا اللہ نے لا اقسم بہذا البلد سے مکہ شہر کی عظمتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب دوسری آیت کو دیکھیں تو نقشہ بدل جائے گا، کہنا پڑے گا اللہ نے مکہ کے بجائے شہر مدینہ کی عظمت کی قسم ارشاد فرمائی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ ایک ہے بلد، اسی سے آپ مکہ کی عظمت مراد لے رہے ہیں، اسی سے آپ مکہ کو چھوڑ کے شہر مدینہ کی عظمت مراد لے رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ دوسرے لفظ کو سمجھو، آیت کو سمجھو، سیاق و سباق کو سمجھو، پس منظر کو سمجھو۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر جو بھی ہے جہاں پہ آپ آرام فرما ہے مجھے اس کی قسم۔ 53 سال حضور آرام فرما ہے مکہ میں، 10 سال صرف مدینہ میں۔ پتہ چلا جہاں زیادہ آرام فرما ہوں وہ شہر مراد لینا پڑے گا۔ اب آپ نے کہا مدینہ کیسے پھر اس سے مراد لے لیا، تو میں بتانا چاہوں گا حضور جہاں پہ اب سے نہیں 15 صدیوں سے لے کر پھر قیامت تک جہاں پہ حضور آرام فرما رہیں گے وہ شہر مدینہ۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صداقت والی ہیں، قرآن کا مقصود ہے، قرآن کا مدعا ہے، قرآن کا مطلوب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، پھر کیا ایک نام ہے شہر مدینہ کا؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اب اگر ہم بڑی بڑی صفتوں والے شہر کے نام مراد لیں تو سب سے زیادہ جس شہر کے کتب حدیث کے اندر، اکابرین کی کتب کے اندر جس شہر کے سب سے زیادہ کثیر صفتوں والے شانوں والے نام آتے ہیں وہ شہر مدینہ۔ نام آتے ہیں حضرت جی بتائیں تو صحیح، کہنے لگے کم سے کم اگر سب سے زیادہ فضیلتوں والے نام شہر مدینہ کے شمار کرنا چاہیں، گننے لگے انگلیوں پر اگر کاؤنٹنگ شروع کر دیں تو 100 کے قریب صرف شہر مدینہ کے نام، 100 کے قریب شہر مدینہ کے نام بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو عنوان اس لیے کہ ہمیں رونا آنا چاہیے، حضور کی یاد آنی چاہیے، شہر مدینہ جانے کے بہانے تلاش کرنے چاہیے، اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے، رو رو کے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ اور مدینہ عطا ہو گیا تو مکہ رہ نہیں جائے گا، مکہ نہیں چھوٹے گا، مکہ مل گیا تو مدینہ مل جائے گا۔ یہ شہر وہ شہر ہے جہاں پہ دجال نہیں داخل ہوگا، الحمدللہ اللہ کے کرم سے علی ایمان۔ اور میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی۔ دوسری روایت پڑھو سیاستہ میں، یہ روایت 51 بار آئی، بولے نا سبحان اللہ۔ سیاستہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 6۔ روایت ایک ہے آئی 51 بار ہے، کہیں پہ نسائی شریف کے اندر 11 مرتبہ، داؤد شریف کے اندر 19 مرتبہ، 15 مرتبہ بخاری شریف کے اندر۔ لفظ صرف ایک بدلا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، اس سے حضور کی بالخصوص جو قبر انور ہے اس کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ جس نے میری تربت کی، تربت کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو، کہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ بولے تو صحیح نا، بولے تو صحیح نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، تربت کس کو کہتے ہیں؟ مزار کو، قبر کو کہتے ہیں۔ من زار تربتی، جس نے میری قبر کی ایک مرتبہ زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت اللہ کی طرف سے واجب ہوگی۔ دوسری روایت جو میں نے 51 مرتبہ کہا کاؤنٹنگ کر کے سیاستہ سے، اس میں ارشاد ہوتا ہے من زار قبری، سیدھے سیدھے قبر کے۔ کوئی کہے گی تربت کے دوسری شہر بھی آگ سکتے ہیں تو سا مولانا کہ میں تربت تو مراد نظار لے لیا، حضور کی قبر مراد لے لیے، تو سیدھے پھر لفظ سنو نا، اب آ جاؤ سیدھے ٹریک پر۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر اللہ نے میری شفاعت کی۔ اور پھر حضور کے روضے شریف سے
حضور کے مصلی سے لے کر آپ کے مصلی سے لے کر آپ کے حجرے سے لے کر مدینہ شریف آپ کی آرام گاہ تک جتنی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض بولے بولے ریاض ریاض کہتے ہیں کس کو؟ باغیچے کو۔ ریاض کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچوں کا بھی جو سب سے کھلا ہوا باغیچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریاض۔ کیپٹل سٹی کیا ہے سعودی عرب کا؟ کیا ہے؟ انہیں بول کو بولو جڑے نہیں گئے اللہ صدقے نال بلاوا دوے۔ کیپٹل سٹی دارالحکومت کون سا ہے؟ ریاض۔ ریاض کا معنی ہی باغیچہ ہوتا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو میرا شہر ہے، میری آرام فرمانے کی جگہ ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے اللہ نے اعلیٰ باغیچہ بنایا۔ اب بھی جنت کے باغیچے کو ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ الفاظ اس لیے بولے ہیں تاکہ ابھی بھی کسی کو کھٹکا ہو کہاں فرمایا سرکار نے، کن لفظوں سے فرمایا؟ دوبارہ سنیں، ما بین روضتی و منبری، میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان جتنی جگہ ہے سرکار کیا ہے فرما دیجئے؟ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے سب سے اعلیٰ باغیچہ۔ جنت کے طالب ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں جنت کے طالب، زکوٰۃ دیتے ہیں جنت کے طالب، سجدے کرتے ہیں، دعاؤں کی آرزوؤں کی خواہش مندی ہے جنت کے طالب، مسجد آبادی میں حصہ لیتے ہیں جنت کے طالب، کتنے نیک عمل کریں جنت کے طالب۔ تو حضور جس کو دنیا میں کہیں جنت کے باغیچوں کی طلب رکھنے والوں، جنت کے باغات کی طلب رکھنے والوں، میوہ جات چکھنے کا مزہ رکھنے والوں، دل لبانے والوں، فریاد کو نہ رہنے والوں، تو آؤ اللہ نے میرے منبر اور میرے روضے شریف کی ساری جگہ کو، درمیان والی جگہ کو اللہ نے جنت کے باغیچوں کا اعلیٰ باغیچہ۔ اب باغیچے کی طلب میں کوئی اندھا ہو کے یہ کہے کیوں جاتے ہو، اس کو کہو وہ جنت کا باغ لینے سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ نے جنت کا ایک باغیچہ تیار کیا ہے اپنے کرم سے، اس نے تیار کیا، کسی مستری نے نہیں تیار کیا، کوئی دنیا کا کاریگر نہیں ہے، کسی نے آرٹیکل اس پہ نہیں لکھا، اس پہ تو حدیثیں آئی ہیں، قرآن آیا ہے۔ اللہ نے جو تیار کیا ہے، ہم اس جگہ کی زیارت، اس باغیچے کے حصول کے لیے مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی زائر مدینہ، زائر مکہ پاک والے خوش قسمت لوگوں کا صدقہ کاملہ اللہ ہمیں بھی جلد مدینے کا، مکہ پاک کا مہمان بنائے، اور جتنی اللہ پاک نے، اللہ پاک کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادات سمیت نمازوں کی فضیلتیں ان پاکیزہ شہروں میں، نوافل کی فضیلتیں، روزے کی فضیلتیں، صبر کی، استقامت کی فضیلتیں بیان کی ہے، اللہ ہمیں فضائل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا